اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کے گھروں میں خیر اور برکت ہو، آپ سب کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار آپ تمام سننے والے دیکھنے والے احباب کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ خداوند کریم اپنے ولی، اپنی حجت مولا و آقا سید و سردار امام صاحب الزمان عجل اللہ فرج الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ ہم گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو مولا آقا کے ایوان و انصار و لشکر میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، اللہ تعالیٰ کے 5 اسماء حسنہ جن کے ذکر کرنے سے، جنہیں وظیفہ بنانے سے، جنہیں پڑھنے سے جو فوائد ملتے ہیں، بڑے عظیم فوائد ہیں، وہ بھی بیان کرنے ہیں۔ اور سورہ واقعہ کے چند ختم ہیں جنہیں بزرگ علماء نے کیے، انہوں نے بتائے، آج مومنین کی خدمت مبارک میں انہیں بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے وہ افراد کے جنہوں نے ابھی تک نجفی کربلا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں گا، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے سورہ واقعہ کا ختم جو سید نقش بندی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی کنیز رزق میں برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے سورہ واقعہ کو 41 مرتبہ کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم خود پڑھنا چاہے، یہ چند ایک افراد کو ملا کر پڑھے، تو فرماتے ہیں اس 41 مرتبہ ختم سورہ واقعہ سے اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کے رزق میں خیر ہوگا، اس کے رزق میں وسعت ہوگی۔ اور دوسرا ختم سورہ واقعہ کا وہ ہے عبد المطلب مرحوم مغفور، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جمعے کی رات سے خمیس کی رات، یعنی شب جمعہ سے لے کر پھر اگلے جمعہ تک ہر شب جو ہے سورہ واقعہ کو 5 مرتبہ پڑھے، اور آخری جب شب آئے تو اس شب میں جو ہے 6 مرتبہ پڑھے، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، اس کا رزق کثیر ہوگا، اس کے رزق میں خیر ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں پھر اس سورہ واقعہ کے ہر شب میں 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے، وہ بھی پڑھے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رازق المقلین، یا راحم المساکین، ویا ذا القوة المتین، یا غیاث المستغیثین، ویا خیر الناصرین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزلہ، وان کان فی الارض فاخرجہ، وان کان بعیدا فقربہ، وان کان قریبا فیسرہ، وان کان یسیرا فکثرہ، وان کان حلالا فحللہ، وَإِن كَانَ حَرَامًا فَحَلِّلْهُ، وَإِن كَانَ حَلَالًا فَبَارِكْ لَنَا فِيهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایک اور بھی انہوں نے ختم کا طریقہ بتایا ہے مرحوم عبد المطلب نے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی مجرب ترین عمل ہے لزیادت الرزق، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ واقعہ کو جمعے کی رات سے جمعے کی رات تک یہ جو ہے پڑھنا ہے، ہر رات جو ہے 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخری رات جو ہے وہ آپ نے وہ بھی 6 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ 41 یعنی تقریباً پہلے عمل کی طرح یہ بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے دعا بیان فرمائی، وہ دعا تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ جب آپ 5 مرتبہ سورہ واقعہ کو پڑھ لیں تو آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک رزقا واسعا حلالا طیبا بغیر قدن، واستجب دعائی بغیر رد، واعوذ بک من الفضیحتین من الفقر والدین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وعطرتہ الطاہرین اجمعین۔ یہ جو ہے دعا بڑی عظیم دعا ہے، تو آپ ایسا کریں جو مومنین عمل کرنا چاہیں، یہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، شب جمعہ پڑھنا چاہیں یا خمیس کے دن سے اگلی جمعہ کی شب تک پڑھنا چاہیں،
تو یہ دعائیں کٹھے پڑھ لے تاکہ اثر اس کا اور بھی مزید ہو جائے۔ عمل تو ویسے ہی وہی 5 مرتبہ کا ہے۔ اور آئیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ان اسماء خمسہ جن کے ورد کرنے سے انسان کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ ایک اسم مبارک کے خداوند عالم کا یا رحمان ہو، اس اسم کے اگر کوئی بندہ نماز صبح کے بعد 258 مرتبہ تسبیح کرے تو اللہ عز و جل اس پر بہت رحم کرے گا۔ کتنی مرتبہ یا رحمانوں کو پڑھنا ہے؟ 258 مرتبہ۔ اور دوسرا اسم مبارک ہے یا رحیم ہو، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی کنیز ہر دن 500 مرتبہ کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت اس ذکر کی یا رحیمو کا ورد کرے تو فرماتے ہیں وہ دولت کثیر پائے گا اور مخلوق خدا اس پر مہربان و شفیق ہوگی۔ اور تیسرا اللہ کا اسم مبارک، اس کو آپ نے ورد کرنا ہے یا مالک 90 مرتبہ، یہ بھی کسی بھی وقت، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے خاص، کسی بھی وقت اس کو یا مالک کو چلتے پھرتے وقت اگر 90 مرتبہ پڑھیں گے تو فرماتے ہیں اس کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہوگا، اس کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے گھر میں خیر اور برکت ہوگی۔ چوتھا یا قدوس ہو، اس کو اگر کوئی بندہ بغیر تعداد کے جتنا پڑھنا چاہے اس اسم کی تسبیح کرے، کس وقت؟ سفر کے دوران، جب آپ سفر کر رہے ہو، گھر سے نکل رہے ہیں، کہیں باہر جا رہے ہیں، آفس میں جا رہے ہیں، کہیں بھی سفر کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں اس ذکر کی تسبیح کرنے والے کو جو ہے سفر کی تھکن محسوس نہیں ہوگی، یعنی وہ سفر کی تھکن سے محفوظ رہے گا۔ اور آخری اور 5واں ورد جو ہے یا سلام ہو، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی کنیز اللہ کے اس مبارک اسم کی ندا دے کر یا سلاموں کا ورد کرے 111 مرتبہ اور پانی پر پڑھ کر اس کو دم کرے تو جس کو بھی پلائے گا مریض کو، اس مریض کو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر دم کریں اور یہی پانی خود اگر مریض ہے یا کوئی اور مریض ہے اس کو پلائے تو اس کو اس سے شفا ملے گی۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کے گھروں میں خیر اور برکت ہو۔ انشاءاللہ تعالی واقعی اسماء الہی آنے والے ویڈیوز میں آپ مومنین کو بتائیں گے۔ بڑے فوائد ہیں ان اذکار کے۔ اپنی زبان کو ذکر الہی سے معطر کرنے سے انسان کے قلب کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، عبادت میں دن گزرتا ہے، شیاطین کی ہیلوں اور شیاطین کے جو ہے ہتھ کنڈوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ دعا ہے خوش رہیں، سلامت